ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بات خاص بات میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت دن بھر سے آئی ہوئی کچھ اہم ترین خبروں کی تفصیلات لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ لوگوں سے جو درخواست ہوتی ہے اس پر توجہ کرنے کی اپیل کروں گا۔ آئیے پہلی خبر کی جانب بڑھتے ہیں۔ صفا بیت المال کی جانب سے تعلیمی سال 2025-26 کے لیے ایک سنجیدہ اور قابل تخلیق قدم اٹھایا گیا ہے، جس کا مقصد ان طلباء و طالبات کو دوبارہ تعلیم سے جوڑنا تھا جنہوں نے مختلف وجوہات کی بنا پر 10ویں جماعت سے قبل تعلیم کا سلسلہ منقطع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں ادارے نے ٹاس SSC اوپن اسکولنگ کے پلیٹ فارم کو استعمال کرتے ہوئے 100 سے زائد ڈراپ آؤٹ کرنے والے طلباء و طالبات کا 10ویں جماعت میں داخلہ ممکن بنایا ہے۔ یہ داخلے طلباء و طالبات کی کاؤنسلنگ اور ذہن سازی کے بعد ہوئے۔ کاؤنسلنگ کے عمل میں طلباء کے تعلیمی رجحان، گھریلو حالات اور ذاتی مسائل کو سامنے رکھ کر ایک سادہ اور قابل عمل راستہ پیش کیا گیا۔ انہیں بتایا کہ اوپن اسکولنگ کے ذریعے سے وہ کس طرح 10ویں جماعت پاس کر سکتے ہیں اور کس طرح 10ویں جماعت کی سند حاصل کر سکتے ہیں۔ صفا بیت المال نے اس مرحلے پر صرف تعلیمی فیس یا اندراجات پر توجہ نہیں دی، بلکہ طلباء کی حوصلہ افزائی، ذہنی تیاری اور تعلیمی معاونت کو بھی ترجیح دی اور طلباء کی آسانی کے لیے کوچنگ کلاسز کا بھی اہتمام کرنے کا تیقن دیا۔ ضرورت مندوں کے لیے ایڈمیشن، کتابیں، فارم پر کرنے میں مدد، امتحانات کی تیاری کے لیے تدریسی مشورے بھی فراہم کیے گئے۔ یہ اقدام نہ صرف تعلیم کے فروغ کی ایک عملی شکل ہے، بلکہ اس بات کا ثبوت بھی ہے کہ اگر ادارے نیت، نظم اور منصوبہ بندی سے کام لے تو تعلیمی میدان میں بہتری ممکن ہے، خواہ کتنی ہی مشکل کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین گرامی، بی جے پی کا منتر ہے، بی جے پی کا فیس ماسک پہنو اور خوب بدعنوانی کرو۔ اگر آپ گناہ کرتے ہوئے پکڑے بھی گئے تو بی جے پی آپ کو جیل نہیں جانے دے گی۔ یہ تلخ تبصرہ آج کانگریس کے سینئر لیڈر راجیہ سبھا رکن شکتی سنگھ گوہل نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دیا۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ بی جے پی انصاف کے ساتھ کھلواڑ کرتی ہے، کیونکہ جب بی جے پی حکومت میں بی جے پی کا فیس ماسک پہنے کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے خلاف کارروائی نہیں ہوتی۔ لوک سبھا انتخابات 2024 میں بی جے پی کو اکثریت سے دور رکھنے والے اپوزیشن اتحاد انڈیا میں آج اس وقت ایک بڑا شگاف پڑ گیا جب عام آدمی پارٹی نے باضابطہ طور پر اس اتحاد سے علیحدگی کا اعلان کر دیا۔ عام آدمی پارٹی نے 2024 لوک سبھا انتخابات کے بعد سے اس اتحاد سے دوری بنا لی تھی، لیکن اب جبکہ مانسون اجلاس سے عین قبل انڈیا اتحاد میں شامل پارٹیاں میٹنگ کر رہی ہیں تو عام آدمی پارٹی نے خود کو پوری طرح سے الگ کر لیا ہے۔ بیورو آف انڈین اسٹینڈرڈز نے 18 جولائی کو ایک اہم قدم اٹھاتے ہوئے 9 کیرٹ سونے سے تیار زیورات کو بھی لازمی ہال مارکنگ والے زمرے میں شامل کر دیا ہے۔ نیا اصول جولائی ماہ سے نافذ ہو گیا ہے۔ نئے اعلان کے بعد 9 کیرٹ کے زیورات پر بھی ہال مارک دینا ضروری ہوگا۔ اب تک 24 کیرٹ، 23 کیرٹ، 22 کیرٹ، 20 کیرٹ، 18 کیرٹ اور 14 کیرٹ والے زیورات پر بھی ہال مارکنگ ہوتا تھا۔ راشٹریہ جنتا دل کے راجیہ سبھا رکن منوج جھا نے بہار میں ووٹر لسٹ کے خصوصی گہرے جائزہ پر سوال اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن پر سنگین الزام عائد کیا۔ انہوں نے کہا کہ صرف ووٹ چوری نہیں بلکہ دن دہاڑے ڈکیتی ہے، جس میں دلت، پسماندہ، انتہائی پسماندہ اور اقلیتی طبقوں کے ووٹرز کے نام فہرست سے حذف کیے جا رہے ہیں۔ کانگریس کے سینئر لیڈر جے رام رمیش نے نواما انسٹیٹیوشنل ایکٹیویٹیز کے حالیہ تحقیقاتی رپورٹ کے حوالے سے ہندوستانی معیشت کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ مودی حکومت کی پالیسیاں اقتصادی سست روی کو جنم دے رہی ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ GST نظام میں وسیع اصلاحات کی جائیں، ٹیکسز، دہشت گردی کا ماحول ختم ہو جائے اور چند مخصوص کارپوریٹ گروپس کو فائدہ پہنچانے کی پالیسی ترک کر دی جائے۔ جسٹس یشونت ورما کے گھر سے کثیر مقدار میں نقدی برآمدگی معاملے نے نیا رخ اختیار کر لیا ہے۔ الہ آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس یشونت ورما نے سپریم کورٹ کے ذریعے تشکیل سہ رکنی جانچ کمیٹی کی ان ہاؤس انکوائری رپورٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج پیش کر دیا۔ اس وقت کے چیف جسٹس آف انڈیا سنجیو کھنہ کے ذریعے رپورٹ کو وزیر اعظم صدر جمہوریہ کو بھیج کر تحریک مواخذہ شروع کرنے کی سفارش کو بھی چیلنج پیش کیا ہے۔ جسٹس یشونت نے جانچ کمیٹی کی رپورٹ کو کالعدم قرار دینے کا مطالبہ کیا ہے۔ جسٹس یشونت ورما کی طرف سے سہ رکنی جانچ پینل پر الزام عائد کیا ہے کہ ان کو غیر جانبدارانہ سماعت کا کوئی موقع نہیں دیا گیا اور رزلٹ جاری کر دیا گیا۔ بہار میں بڑھتے جرائم پر پولیس افسر کے بیان نے سیاسی ہلچل مچا دی ہے۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر جنرل آف پولیس کندن کرشنن کے ایک بیان میں کسانوں کو مجرمانہ سرگرمیوں سے جوڑنے پر اپوزیشن نے سخت اعتراض ظاہر کیا ہے، جبکہ حکومت بھی لا تعلقی ظاہر کرنے پر مجبور ہو چکی ہے۔
سپریم کورٹ نے جمعہ کو زمین کے بدلے نوکری معاملے میں سابق مرکزی وزیر راشٹریہ جنتا دل کے صدر لالو پرساد یادو کی اس درخواست کو مسترد کر دیا جس میں انہوں نے ٹرائل کورٹ کی کارروائی پر روک لگانے کی مانگ کی تھی۔ تاہم عدالت نے ان کی عمر عوامی حیثیت کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اہم رعایت بھی دی، وہ ٹرائل کے دوران ذاتی طور پر عدالت میں پیش ہونے سے مستثنیٰ ہوں گے۔ سپریم کورٹ نے ایک اہم آئینی فیصلے میں کہا ہے کہ درج فہرست قبائل سے تعلق رکھنے والی خواتین کو بھی اپنے بھائیوں کی طرح آبائی جائیداد میں برابر کا حق حاصل ہے، بشرطے کہ اس برادری میں وراثت سے متعلق کوئی واضح یا مروجہ روایت موجود نہ ہو۔ عدالت نے آئین کے آرٹیکل 14 کے تحت مساوات کے اصولوں کو بنیاد بتاتے ہوئے یہ فیصلہ دیا ہے۔ پٹنہ کے پارس اسپتال میں جمعرات یعنی 17 جولائی کو دن دہاڑے زیر علاج قیدی چندن مشرا کے قتل کے بعد بہار کی سیاست میں کھلبلی مچ گئی ہے۔ لا اینڈ آرڈر پر اٹھنے والے سوالات کے درمیان پولیس نے بروقت مظاہرہ کیا اور 5 شوٹروں کی شناخت کر لی۔ اب پولیس ان کو پکڑنے کے لیے مسلسل چھاپے مار رہی ہے اور دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ بہت جلد مجرم پولیس کی گرفت میں ہوں گے۔ ناظرین گرامی، فرضی ووٹرز کو ووٹر لسٹ سے باہر کرنے سے متعلق الیکشن کمیشن کی خصوصی گہری نظر ثانی کا عمل اب بہار کے ساتھ ساتھ پورے ہندوستان میں نافذ کیا جائے گا۔ الیکشن کمیشن کا منصوبہ ہے کہ ریاست بر ریاست اسے نافذ کر کے پورے ملک کے ووٹر لسٹ کو فرضی ووٹر سے پاک کیا جائے۔ الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ فیصلہ اس نے تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ تبادلہ خیال کرنے کے بعد لیا ہے، حالانکہ اپوزیشن جماعتوں کے خدشات کی وجہ سے معاملہ سپریم کورٹ تک پہنچ چکا ہے، جس پر اگلی سماعت 28 جولائی کو ہونی ہے۔ الیکشن کمیشن کے ذریعے SIR کرانے کا واحد مقصد یہ ہے کہ اس عمل سے ملک کے اندر رہ رہے غیر ملکی شہریوں کا پتہ لگایا جا سکے۔ ادھر ناظرین گرامی، بہار میں ووٹر لسٹ کی نظر ثانی کا خصوصی عمل اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ ریاست میں رجسٹر 7.79 کروڑ ووٹروں میں سے 79.7% یعنی 7.8 کروڑ سے زائد افراد نے 1 اگست 2025 کو جاری ہونے والے مسودہ انتخابی فہرست میں اپنا اندراج برقرار رکھنے کے لیے گنتی فارم جمع کروایا ہے۔ الیکشن کمیشن کے مطابق صرف 5.8% یعنی 45.82 لاکھ ووٹروں کے فارم ابھی موصول ہونا باقی ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ ان کی حکومت نے جنوبی دمشق کی گولان کی پہاڑیوں اور جبل الدروز تک شام میں غیر مسلح پٹی کے قیام کے لیے ایک واضح پالیسی اختیار کی، وہاں جنگ بندی طاقت کے ذریعے حاصل کی گئی۔ یہ جنگ بندی کسی درخواست یا اپیل کا نتیجہ نہیں ہے۔ برطانیہ میں ووٹنگ کے لیے کم از کم عمر 18 سال کو گھٹا کر اب 16 سال کر دیا گیا ہے، یعنی 16 اور 17 سال کے نوجوان کو بھی اب رائے دہی کا حق حاصل ہو چکا ہے۔ یہ فیصلہ برطانوی جمہوریت کی تاریخ میں ایک اہم موڑ قرار دیا جا رہا ہے۔ برطانیہ کی اسکاٹ لینڈ ویلز میں مقامی کونسل اسکاٹش پارلیمنٹ کے انتخابات میں پہلے سے یہ 16 سال کی عمر میں ووٹنگ کا التزام تھا، لیکن اب یہ پورے ملک میں نافذ ہوگا۔ خوابی اسرائیل کی درندہ صفت فوج نے جمعرات کی شام جنوبی لبنان کے قصبے خبریقہ کے نواح میں ایک عام شہری کے گھر کو وحشیانہ فضائی حملے کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں ایک شہری اور اس کی اہلیہ موقع پر ہی شہید ہوئے، جبکہ ان کی بیٹی زخمی ہو چکی ہے۔ ادھر خوابی اسرائیل کی جارح فوج نے مقبوضہ مغربی کنارے کے علاقے توباس میں واقع الفاریہ کیمپ پر دھاوا بول دیا، جہاں ایک فلسطینی نوجوان فراس احمد رجا صبح کو اس کے اپنے گھر میں سوتے ہوئے بے دردی سے گولی مار کر شدید زخمی کر دیا ہے۔ شام ہوتے ہوتے زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے وہ شہادت کے اعلیٰ درجے پر پہنچ گیا۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس نے خبردار کیا ہے کہ غازہ پر خوابی اسرائیل کی مسلط کردہ ظالمانہ پابندیوں کے باعث قحط کی شدت خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے، اور اب انسانی تباہی ایک ایسے موڑ پر آ پہنچی جہاں فوری عالمی اقدام نہ کیا گیا تو نسل کشی ناقابل واپسی صورت اختیار کرنے لگے گی۔ غازہ شہر کی بلدیہ نے مقامی کمیٹیوں کے نمائندوں کے ساتھ اہم مشاورت کے بعد خوابی اسرائیل کی تباہ کاریوں سے بند پڑی سڑکوں کو کھولنے اور ملبہ ہٹانے کے لیے ابتدائی منصوبہ تیار کر لیا ہے، تاکہ ممکنہ جنگ بندی کے نفاذ کی صورت میں بے گھر شہری اپنے اجڑے علاقوں کو لوٹ سکیں، بالخصوص مشرقی غازہ کے وہ محلے جو درندگی کا بدترین شکار بنے ہیں۔ ناظرین گرامی، آج کی بات خاص بات میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو، اگر گندی ہو پالیسی تو مرتے دیکھ کتنوں کو۔
کسی بازار میں بکتے ہوئے دیکھا ہے سپنوں کو، سبھی یکساں ہے یہ پیغام، دو غیروں کو اپنوں کو، وطن اہل وطن کا ہے گلے بے خار سی